واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے ناراضگی کے خوف سے آپ نے حق بات کہنے سے نہیں شرما، آپ نے حق بات کر دینی. بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا، اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تو حق بتانے میں کوئی بخیل نہیں تھے. اگر آپ نے قرآن سے کوئی آیت چھپانی ہوتی تو سورہ تحریم کی آیات وہ چھپا لیتے، جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا. لیکن آپ نے تو اچھا، ہمارے یہاں پہ بریلوی مکتب کے لوگ اور اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر بظاہر غصہ فرمایا ہے یا غضب کا اظہار کیا ہے، یہ غضب پنجابی والا نہیں، عربی والا، ناراضگی کا، ان آیات کا درس دینا ہی حرام ہے، بار شریعت کے شروع میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت کہ اس قرآن کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ آیات ہیں جن آیات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کی گفتگو ہوئی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر یہ اگر کتاب رسول اللہ نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں یہ آیت لکھتے؟ اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت ہوتی، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو، تو بتاؤ کافر کس زوم میں ہے، ان کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ قرآن میں یہ آیت ہوتی سورہ بنی اسرائیل کی کہ اے نبی قریب تھا کہ تم بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ کرتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے اے نبی تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہوتی اگر اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الحاقہ میں یہ آیت ہوتی کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بیان کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی ہے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرت کاٹ دیں، اور کوئی تم میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو ہمیں روک سکے اور نبی کو بچا سکے، ہم ان کی شہرت کاٹ دیں. اتنی سخت آیات قرآن کی. پھر آیا کہ اے نبی تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، یہ تو ہمارا فضل ہے، ہم چاہیں تو اس کو لے کے بھی جا سکتے ہیں. اتنی سخت. سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اور رسول گزرے اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہوگا. اتنی سخت آیات. یہ وہ ساری آیات جن کے اوپر بین ہے نا، یہ ساری آیات وہ ہیں کہ جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. انہوں نے جب یہ بین کر دی آیات تو انہوں نے کافروں کو کس منہ سے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ تو ساری آیات پڑھنا ہی گستاخی ہے. یہ تو آیت پڑھنے والا خود اپنے اوپر 295 لگوا لے گا. اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا، نبی علیہ السلام نے خود لکھا ہوتا، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ سورۃ الاعراف کے اندر نہ تو میں غیب جانتا ہوں، اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، نہ میں تمہارے نفع کا مالک ہوں نہ تمہارے نقصان کا، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، میں تو ڈر سنانے والا ہوں. اگر نبی علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی ہوتی تو اس میں یہ آیت ہوتی. ہر جگہ اپنے معاملے کو ڈسکس. اس طرح سورۃ الاحزاب میں تو حضور کی پوری آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے کہ نبی جو ہیں شرماتے ہیں، تم سے بات نہیں کرتے، تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب مہمان نکلے تو ظاہر ہے گھر ہی اتنا تنگ تھا، تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرماتا. تو جب یہ ہو تو نکل جایا کرو یہاں سے. ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کا نازل ہونے کا انتظار کیا، سورۃ النور کا، ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں ڈسکشن قرآن کے اندر آ جاتی. یہ ساری وہ آیات ہیں، کوئی ایک نیجے ہے جو تو جان چھڑا لو، ساری یہ سینکڑوں میں آیات ہیں
جن پہ 295C لگتی ہے، جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے انجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر، ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہیں. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں، بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابوں. اچھا یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاخی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی. نہ نہ نہ، انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے نا. تو وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں، تو جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بیہیو کرنا ہے. کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرع کام بھی دیکھا نا، بولنا کوئی نہیں. وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن تو نہیں کسی کو لائن سیدھی کرنے دیتا. قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ، میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں کوئی فلسفی نہیں ہوں. اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پہ ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعراء بھی پریشان ہو گئے ہیں. تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہوں، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا. میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی. اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی، سورہ الانعام میں بھی آئی، سورہ زمر میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تب بابے شاہی کوئی نہیں پڑھنا ہے نا جملہ تھے. ہاں فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done.